السلام علیکم جی۔ 8 فروری الیکشن ڈے۔ پوری پاکستانی قوم کو اس دن کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار تھا۔ کیونکہ آپ لوگ تو جانتے ہیں ایک عرصہ سے عوام پہ حالات اتنے تنگ کیے گئے تھے کہ کسی کو اپنے حقوق کی آواز نہیں اٹھانے دی گئی۔ مطلب یہ کہ عوام کو پوری طرح دبایا گیا۔ لیکن ان تمام تر حالات کے باوجود عوام نے کیا کیا؟ صبر۔ کہ ایک دن ایسا تو آئے گا جب ہم اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنا حق لیں گے، جب ہم اپنے ووٹ کی طاقت سے ان تمام تر ظلم و زیادتیوں اور ناانصافیوں کا حساب لیں گے۔ وہ دن آیا، گزر بھی گیا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا وہی جو آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ عوام کی تمام تر امیدوں پہ پانی پھیرا گیا۔ عوام کو شکست دینے کے لیے ہر ممکن حربہ آزمایا گیا۔ الیکشن والے دن پہلے تو بیلٹ پیپر پہ کافی چینجنگز کی گئی۔ ایک ہی امیدوار کے دو انتخابی نشان ڈالے گئے۔ کیوں؟ تاکہ عوام بھولے، غلطی کرے، ان کے ووٹ ضائع ہوں۔ اس کے علاوہ ایریا وائز ووٹس کی شفلنگ کی گئی۔ بندے کا ایریا کہیں اور تھا تو پولنگ سٹیشن کہیں اور، تاکہ عوام ووٹ کاسٹ کرنے جائے ہی نہ۔ لیکن عوام نے تو ٹھان لی تھی، ان میں ایک جذبہ تھا کہ بھلے جو مرضی ہو جائے ہم نے ووٹ کاسٹ کرنے ہی ہیں۔ اس لیے عوام نے ان تمام تر چالاکیوں کا مقابلہ کیا۔ لوگ جوک در جوک اپنے گھروں سے نکلے، انہوں نے ووٹ کاسٹ کیے۔ اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا نتائج کا۔ ایک ٹائم تک جو نتائج آئے، عوام میں اس سے خوشی کا سماں جو تھا وہ دیکھنے والا تھا۔ عوام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ سبحان تیری قدرت، مطلب جو ہم لوگوں نے صبر کیا تھا تو نے ہمیں اس صبر کا پھل عطا کیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اچانک سے ایک الٹی گنگا بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ہزاروں ووٹس کی لیڈ پہ ہوتے ہیں، اچانک سے ایک دم سے وہی لوگ ہزاروں ووٹ سے ہارنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہزاروں ووٹس کی لیڈ پہ ہوتے ہیں ان کو حتمی نتائج تک نہیں دیے جاتے، یہاں تک کہ ان کو RO آفس سے دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے۔ ان تمام تر حالات میں عوام سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ارے بھائی، ایک وقت تک تم لوگوں نے عوام کو جاہل بے وقوف بنائے رکھا، ان کی آنکھوں پہ غلامی کی پٹی پہنائے رکھی، لیکن اب تو عوام جاگ چکی ہے۔ عوام پہلے کی طرح بے وقوف اور جاہل تو رہی نہیں کہ آپ بھلے جس طرح کے ڈرامے بازی کرتے رہیں عوام چپ رہے اور آپ لوگوں کے ڈرامے بازی کو قبول کرے۔ ایسا تو ہوگا نہیں۔ مطلب یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ جس انسان کو آپ ہرا نہیں سکتے، جس انسان کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کو زبردستی گرانے کے لیے آپ اس حد تک گر جاؤ گے کہ عوام کے حقوق کا خیال ہی نہیں رکھو گے، ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح کچل ڈالو گے اور زبردستی ان پہ مسلط ہو جاؤ گے۔ اور یہ بیچاری عوام کب تک آپ جیسے لوگوں کو بھگتے گی؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر اس انسان میں ایسا کیا ہے کہ اس نے جسٹ 3.5 سال حکومت کی اور پوری پاکستانی قوم اس کی دیوانی ہے؟ اور آپ لوگوں میں ایسا کیا ہے کہ آپ برسوں سے حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں اور عوام ہے کہ آپ سے پیچھا چھڑانا چاہ رہی ہے، اور آپ لوگ ہیں جو پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہے بلکہ زبردستی عوام پہ مسلط ہونا چاہتے ہیں؟ اس لیے عوام پہ آپ لوگوں نے ظلم و زیادتی اور ناانصافیوں کی انتہا کر چھوڑی ہے۔ تو آخر کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ اب تو یہ حق بھی آپ لوگوں نے ایک عام انسان سے چھین لیا ہے کہ وہ اپنے حق کی آواز تک نہیں اٹھا سکتا۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو عوام گنگی بہری ہو کے اپنے ضمیر کو مار کے بیٹھ جائے اور جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس کو ہونے دے، اپنے حقوق کی آواز تک نہ اٹھائے، کیونکہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن تو آپ لوگوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ عوام اس ملک سے ہی بھاگ جائے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ بیسٹ آپشن ہے۔ اس لیے میں تمام در عوام سے یہ اپیل کروں گا
کہ جتنا جلدی ہو سکے اس حقیقت کو سمجھیں، اس ملک سے بھاگیں، زندہ بھاگیں۔ کسی کو اگر کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اسے اویل کرے، اس ملک سے بھاگے، اور اسی میں آپ لوگوں کی بقا ہے، کیونکہ یہاں آپ کی آواز تو کوئی سننے والا ہے نہیں۔ اس ملک کی عدالتیں بلکہ سارا سسٹم ہی فلاپ ہو چکا ہے۔ اس ملک میں اپر لیول سے لے کے لوور لیول تک سارا سسٹم ہی کرپشن کی مرہون منت وار کر رہا ہے، کیونکہ اگر کرپشن نہ ہو تو اس ملک میں سروائیول ہی مشکل ہے۔ اس لیے خدا را میں آپ لوگوں سے پھر یہ اپیل کروں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس ملک سے بھاگیں، زندہ بھاگیں اس ملک سے۔